مفتی صاحب ایک صاف سوال کرتے ہیں، اگر داڑھی اچھی چیز ہے اور شریعت میں رکھنا ضروری بھی ہے تو داڑھی جنت میں کیوں نہیں ہوگی؟ وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت کے جو احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں وہ آپس میں بہت سارے مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں مردوں کے لیے سونے اور ریشم کا استعمال منع فرمایا ہے۔ دنیا میں یہ دونوں چیزیں مردوں کے لیے حرام ہیں، لیکن یہی دونوں چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی مردوں کو جنت میں عطا فرمائیں گے۔ ریشم کا لباس پہنایا جائے گا مردوں کو، اسی طرح سونے کے کنگن مردوں کو پہنائے جائیں گے آخرت میں، یعنی جنت میں یہ بالکل مردوں کے لیے حلال ہوں گے۔ اسی طرح دنیا میں شراب پینا یہ بالکل حرام ہے ہر ایک کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جنت میں ہر ایک کو پاکیزہ شراب پینے کے لیے عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے نیند کو رکھا ہے، آدمی سو لیتا ہے تو اس کی تھکان ختم ہو جاتی ہے، ذہن کو سکون ملتا ہے اور آدمی کی طبیعت بالکل چست ہو جاتی ہے، نشیط ہو جاتی ہے، لیکن یہی نیند آخرت میں یعنی جنت میں نہیں ہوگی۔ لہذا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں دنیا اور آخرت کے احکام آپس میں بالکل الگ ہیں، ایک کو دوسرے پر قیاس کر کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دنیا میں یہ تو ہے آخرت میں یہ نہیں ہوگا، یا آخرت میں یہ ہے دنیا میں یہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح کا کچھ مسئلہ داڑھی کا بھی ہے۔ داڑھی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹواؤ۔ گویا داڑھی کا رکھنا یہ دنیا میں واجب ہے جو خوبصورتی کا ذریعہ ہے، لیکن دنیا میں تو انسان کو جسم پر بال اگتے ہیں جس میں داڑھی بھی شامل ہے، لیکن جنت میں انسان کے جسم پر بال ہی نہیں اگیں گے، انسان داڑھی کے بغیر ہی جنت میں خوبصورت لگے گا، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی پیدائش اس طرح رکھی ہے کہ وہاں انسان کے جسم پر بال ہی نہیں ہوں گے، کسی بھی طرح کا کوئی بال نہیں ہوگا، وہاں انسان بغیر داڑھی کے ہی خوبصورت لگے گا۔ لیکن دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کے لیے حسن اور خوبصورتی اس بات میں رکھی ہے کہ ان کو داڑھی عطا فرمائی ہے اور داڑھی رکھنے کا حضور نے حکم دیا ہے، لہذا آپس میں ایک دوسری چیز کو اس طرح قیاس کرنا اور سوچنا یہ درست نہیں ہے، دونوں کے احکام بالکل الگ الگ ہیں۔